میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پیارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے تذکرے میں کئی ایسے اہم اور سبق آموز واقعات آتے ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے بہت سے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے یعنی رحم والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، یہ حضرت اسحاق علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمت بن افراہیم ہے، یعنی جو حضرت یوسف کی پوتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ ان کے بال گھنگریالے، آنکھیں موٹی، خوبصورت شکل و صورت، بہت خوبصورت گردن، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں موٹی، آپ کا قد مبارک لمبا تھا۔ اور آپ کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیوہ عورتوں کی معاونت یعنی امداد فرماتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، مصائب و آلام میں کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو پہلے صحت، آرام، حسن، مال و دولت، اولاد، ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمایا۔ اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں، چرواہے سب جلا کر راکھ کر دیے۔ مکان کی چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں پر کیا حال گزرا ہوگا، جسم چکنا چور ہوئے ہوں گے، ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی، سر پھٹے ہوں گے، خون کے فوارے چلے ہوں گے، لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ کے نبی نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو چاہے کرے، میں اپنے مولا کی رضا پہ راضی۔ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے، بخار سے ایسا اثر ہوا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، سر سے لے کر قدم تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام کی اس آزمائش کی گھڑی میں لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، عزیز و اقارب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی،
اور وہاں آپ رہنے لگے. آپ کی ایک زوجہ جن کا نام رحمت بن ابراہیم بن یوسف تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں جو آپ کی زوجہ، وہ بدستور آپ کے ساتھ خدمت کرتی رہیں آپ کی، اور آپ کی دیکھ بھال کرتی، آپ کو کھانا فراہم کرتی، آپ کی ضروریات کا ہر طرح خیال کرتی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پوتی کتنی نیک اور صابر تھیں. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ میں ایک زبردست پیغام جو ہمیں مل رہا ہے کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اذیت آ جائے، کسی قسم کی آزمائش میں انسان مبتلا ہو جائے، تو بجائے شور کرنے کے، واویلا کرنے کے، ناشکری کرنے کے، بے صبری کے جملے بولنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے. کیونکہ مومن کو جو تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری یا فوتگی کا غم آتا ہے، تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. بلکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی چیز کسی کو عطا نہیں ہوئی. بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. بلکہ ایک مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اسے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی. خوش نصیب ہے وہ بیوی جو اپنے بچوں کے ابو کی خدمت بجا لاتی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 2000 گناہ معاف کرتا ہے اور 2000 درجے بلند فرماتا ہے. اس کے علاوہ آسمان و زمین کے درمیان رہنے والی مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اتنی سخت بیماری اور جو ہے وہ تکلیف کے دنوں میں بھی آپ کی زوجہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کی خدمت میں کمی نہیں آنے دی اور برابر آپ کی خدمت کرتی رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اب حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اتنی طویل بیماری اور اذیت اور پریشانی کے صبر پر جو بہترین جزا اور انعام عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. رب تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو. آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اسے چشمہ جاری ہوا، اسے پانی پیا، تو پینے سے آپ کی ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو گئیں. آپ نے غسل فرمایا تو نہانے سے ظاہری جسم کی ساری بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا. اب یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی ایڑی میں کتنی برکت ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ایڑی مارے، وہ چشمہ جو جاری ہوتا ہے وہ پانی شفاؤں والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ایڑی کی برکت دنیا بھر کے حاجی زمزم کی صورت میں نوش کر ہی رہے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ کے پیاروں کی برکتوں کے کیا کہنے. تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو جو لباس اللہ نے جنتی عطا کیا، آپ نے وہ لباس پہنا، آپ کی شفا آ گئی، آپ کی جوانی واپس آ گئی، حسن واپس آ گیا، بالکل آپ تندرست ہو گئے. اور جب آپ اپنی جگہ اس خیمے میں بیٹھے ہوئے، جب آپ کی زوجہ کھانا وغیرہ لے کر آئیں تو آپ کو پہچان نہ سکیں، تھوڑا سا گھبرا گئیں اور پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص بیٹھا تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر کہنے لگیں کہیں بھیڑیا تو نہیں کھا گیا ان کو. بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھیں تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی اور مال و اولاد واپس مل گئے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.